والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا راس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت جامع اور مختصر، بہت کارآمد اور مفید ارشاد ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. یقیناً آپ دیکھتے ہیں دنیا کا رہنے والا انسان دنیا کی محبت کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتا ہے. کبھی اس کو اپنی ذات سے اور اپنی خواہشات سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے احکام کو توڑتا ہے. کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں بیوی بچوں کی محبت ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کبھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کبھی دنیا کے ظاہری ٹھیک اور دنیا کی نعمتوں کی محبت ہے، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جب آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی نعمتوں کا اور دنیاوی ضرورتوں کا ہونا لازم کر رکھا ہے. آدمی ہے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، کھانے پینے کے لیے غذا چاہیے، بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے چاہیے، بال بچوں کی پرورش کے لیے مال و دولت، روپیے پیسے چاہیے. ضروریات زندگی میں سے ہیں. جب ضروریات زندگی میں سے ہیں تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے. شریعت اسلام کی تعلیمات دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان دنیا کو دین کے تابع کرے، دین کو مقدم رکھے، دنیا کو بعد میں رکھے. دنیا کی پوری زندگی اور پوری لائف دین کے مطابق گزارے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس دور میں تو تقسیم ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین جو دین تھا ان کی دنیا بھی دین تھی. اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاش کی نماز کا بہت اہتمام کرتی تھی. بڑے فضائل ہیں حدیث میں. 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاش کی نماز کا اہتمام کرتی تھی اور عام طور پر 8 رکعت پڑھا کرتی تھی. اللہ کی اس بندگی اور عبادت سے حضرت عائشہ کو کتنی محبت ہے، اور یہ طے شدہ ہے. اللہ کی بندگی سے محبت، اللہ کی عبادت سے محبت، اللہ کی ذات سے عبادت ہونے پر محبت ہونے پر ہے. آدمی کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی، آپ کی بندگی سے اتنی محبت ہوگی، آپ کی عبادت سے اتنا لطف ہوگا، اتنا مزہ آئے گا. اور اللہ کی ذات کی محبت میں جتنی کمی ہوگی، اللہ کی بندگی اور عبادت تو انسان کرے گا، لیکن اس عبادت میں جو محبت ہونی چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے، جو لذت ہونی چاہیے، جو میدان ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوگا. ہم میں سے بہت آدمی ماشاءاللہ بہت ساری عبادتوں کے پابند ہیں. فرض نمازوں کا اہتمام ہے، اس سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا اہتمام ہے، روزوں کا اہتمام ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہے، نفل حج کا اور عمروں کا اہتمام ہے، دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں.
کم سے کم میں اپنے بارے میں، اور شاید ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو رات دن کی ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، چاہے فرض عبادت ہے چاہے نفل عبادت ہے، کیا اس عبادت کو کرنے میں ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، کشش آدمی کی ہوتی ہے کہ یہ کام کرے؟ اذان ہوتی ہے، آدمی مسجد کی طرف آتا ہے، اور اب تو حال یہ ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے مسلمان اذان سن کر آتا ہے، بلکہ سلف کے حالات تو یہ ہیں، اتنے اذان کی یہ شان تھی کہ انہوں نے ہر سال تک جو فرض نماز ادا کرتی ہے اس نماز کی اذان کو مسجد میں سنا۔ عطاء ابن ابی رباح کے بارے میں ہے کہ 40 سال اس طرح گزارے کہ مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب پاخانے کی اور طبعی ضرورتوں کا تقاضا نہ ہوتا تو میں کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ اور اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ایسے مسجد سے باہر نکلو، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حق تعالی شانہ جب کسی بستی پر اس بستی والوں کی نافرمانی کی وجہ سے اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے عذاب بھیجنے کو روک دیتے ہیں، ارادے کو ملتوی فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو فرض کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کی نفلی عبادتوں میں اپنے آپ کو مسجد میں جمائے رکھے، مسجد میں بیٹھنے کا پابند بنائے، مسجد کو آباد کرنے والا۔ دوسرا وہ شخص جو رات میں اور دن میں جب جب بھی موقع ملتا ہے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز مسجد کو کثرت سے آباد کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہے، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز مسلمانوں کے معصوم بچے ہیں، یہ بے گناہ ہیں، ان بے گناہ اور معصوم بچوں کی وجہ سے میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ان کی وجہ سے روک رہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی طبیعت اور فطرت کو یہ بنانی چاہیے کہ ہمارا دل مسجد کی طرف اٹکا رہے، مسجد کی طرف مائل رہے۔ سلف میں تو یہ بات مشہور تھی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں مچھلی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اگر پانی سے اس کو باہر نکالیں گے تھوڑی دیر تڑپے گی پھر جانتے نہیں مر جائے گی۔ مومن کی طبیعت، مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ مومن کو مسجد میں، مسجد والے اعمال میں، مسجد والے افکار میں اس طریقے سے اس کو ذوق اور ولولہ ہو کہ جس طرح مچھلی میں پانی کو راحت ملتی ہے مومن کو مسجد میں راحت ملتی ہے۔ اور آگے فرمایا، سلف نے یہ بھی فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور ایک منافق آدمی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسا منافق آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد اس کے لیے ایسی ہے جیسے ایک پرندے کے لیے پنجرا۔ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ بہترین قسم کی کھانے پینے کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، بہترین قسم کے رہنے کے لیے بہترین کمرہ اور پنجرا اس کے لیے موجود ہے، لیکن اس کی تمنا تو ایک ہی ہے پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں، بے چین و بے قرار ہے ساری نعمتوں کے باوجود۔ منافق کی مثال دنیا کے اندر، مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے پنجرے میں بند پرندہ ہے۔ سلف نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذرا ہم غور و فکر کریں کیا اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدوں سے ہم مسلمانوں کا تعلق کیسا ہے؟ کیا تعلق ایسا ہے کہ واقعی مسجد میں آنے کے بعد ان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغولی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا مسجد میں ہمارا حال
کے بالکل آخر وقت میں جب تکبیر اولا ہوتی ہے اس وقت ہم مسجد میں آتے ہیں، اور ابھی تو امام صاحب نے سلام پھیرا، ابھی تسبیحات باقی ہے یا ابھی دعا باقی ہے، ہمارا حال ہے کہ جلدی سے بھاگے، اور اگر سنتیں ہیں تو من مانی جلدی جلدی سنت ادا کر کے بھاگے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے جو نشانی منافق کی بتلائی گئی کہ منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پنجرے کی طرح مسجد میں رکھتا ہے۔ میں یاد کر رہا تھا شان مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں شوق سے رہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان عطا فرمایا تھا اور اپنی کیسی محبت عطا فرمائی تھی، اور اپنی عبادت کا کیسا ذوق اور کیسی لذت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چاشت کی 8 رکعت سے مجھے اتنی محبت ہے کہ ایک طرف 8 رکعت پڑھنے کا وقت اور موقع ہو، اور دوسری طرف مجھے کوئی آ کر یہ اطلاع دے کہ قبر سے تمہارے باپ اور تمہاری ماں اٹھ کر آئے ہیں، تو فرماتی ہے میں ان کی ملاقات کے لیے کبھی چاشت کی نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کسی آدمی کا قبر میں سو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کسی کو موت دے دے اس کے بعد زندہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ آدمی مر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بتانا چاہتی ہے، وہ خود جانتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آتا۔ وہ یہ بتلا رہی ہے کہ مجھے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اس چاشت سے اتنی محبت ہے کہ فرض کرو اگر میرے ماں باپ بھی آ جائے اور ایک طرف موقع ہو نماز کا تو میں کبھی یہ گوارا نہیں کروں گی کہ چاشت کی نماز کو چھوڑ دوں اور اپنے والدین کی ملاقات کروں، میں چاشت کی نماز پہلے ادا کروں۔ مومن اس کا نام ہے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی طبیعت یہ ہے، مومن کا مزاج یہ ہے، مومن کی فکر یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کے نتیجے میں اس کی عبادت سے محبت کا یاد ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم تو اس بات پر کو اپنے اندر صاف طور پر پاتے ہیں کہ نفع عبادت تو بہت دور کی چیز ہے۔ 2 روپیے کا فائدہ ہو، 2 کوڑی کا فائدہ ہو، دنیا کے حصول معمولی دنیا کے حصول کا موقع ہو، نفل اور سنت نہیں فرائض کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گھٹائی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ آدمی فرض نمازوں کو قربان کر دیتا ہے، اس لیے کہ 2 کوڑی کا نقصان ہے، 2 پیسے کا نقصان ہے۔ یہی دنیا کی محبت ہے۔ اس دنیا کی محبت میں ان سارے عبادت کے نقشوں کے بعد ہماری عبادتوں کو بے روح اور بے جان کر دیا ہے۔ اسی لیے بظاہر کتنے سارے اعمال صالحہ کے وجود میں آنے کے بعد آئے دن ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اللہ سے میرا تعلق گھٹ رہا ہے، میرے ایمان میں پختگی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے میرا تعلق نہیں بڑھ رہا۔ اللہ کے بندوں نے اس ایمان پر محنت کی، اس ایمان کے بنانے پر محنت کی تو اللہ نے کیسا ایمان عطا فرمایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتلا رہے ہیں، دین سکھلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، حضرت آپ کا جو جہاز سامان سے بھرا ہوا آ رہا تھا وہ آپ کے شہر میں آنے سے پہلے پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دین کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس کے بعد پھر کہا ایک آدمی نے آ کر کہ حضرت وہ پہلی اطلاع غلط تھی، آپ کا جو مال سے بھرا ہوا، سامان سے بھرا ہوا جہاز آ رہا تھا وہ صحیح سلامت
منزل پر پہنچ گیا. حضرت نے پھر گردن جھکائی اور گردن جھکانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا الحمدللہ. حضرت کے مریدین، حضرت کا خدام، حضرت کے تلامذہ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جب مجلس برخاست ہوئی تو ایک ساتھی نے، خادم نے یہ سوال کیا کہ حضرت پہلی مرتبہ آپ نے جو الحمدللہ کہا یہ موقع تو انا للہ پڑھنے کا تھا، آپ نے الحمدللہ پڑھا میری سمجھ میں نہیں آیا. دوسری مرتبہ الحمدللہ پڑھنے تو سمجھ میں آیا، لیکن پہلی مرتبہ آپ نے جو الحمدللہ پڑھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت فرمانے لگے کہ تم یہ سمجھا ہوگا کہ مال چلا گیا اس پر میں نے الحمدللہ کہا، یا تو یہ سمجھا کہ دوسری مرتبہ مال مل گیا اس لیے میں نے الحمدللہ کہا. میں نے مال کے چلے جانے پر اور مال کے ملنے پر الحمدللہ نہیں پڑھا ہے. جب آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارا جہاز ڈوب گیا تو اس نقصان اور خسارے کی بات کو سننے کے بعد فوراً میں متوجہ ہوا اور میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ دل کے اندر یاد الہی ہے، اس نقصان کی وجہ سے اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی. اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق میں کچھ کمزوری اور ذوق تو پیدا نہیں ہوا. دل کی دنیا دیکھی تو اس دل نے گواہی دی کہ نہیں، جو تعلق اس خبر کو سننے سے پہلے تھا وہی تعلق اس خبر کو سننے کے بعد ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. میں نے اللہ سے جو تعلق تھا اس تعلق کے برقرار رہنے پر الحمدللہ کہا ہے، جہاز کے ڈوبنے پر نہیں کہا. اور تو یہ سمجھا کہ دوسری مرتبہ کہا وہ برمار کا موقع تھا الحمدللہ کہنے کا. میں نے اس لیے الحمدللہ نہیں کہا ہے کہ میرا جہاز صحیح سالم آ گیا. جب ساتھی نے آ کر یہ اطلاع دی کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری صحیح خبر یہ ہے کہ تمہارا جہاز سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، آ چکا ہے، تو میں نے پھر دل کو اپنا محاسبہ کیا، دل کو جانچا کہ دل مال کے صحیح سالم آ جانے پر اور نفع کی امید پر کہیں یاد الہی اور تعلق مع اللہ کا جو رشتہ تھا، جو واسطہ تھا، اس میں کمی تو نہیں آئی. میں نے دل کو دیکھا تو دل نے یہ گواہی دی کہ اس خبر کو سننے سے پہلے جو تعلق تھا خبر کو سننے کے بعد بھی تعلق وہی کا وہی رہا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ مومن ہے. مومن دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی چیزوں میں رہتا ہے، دنیا کی دولت میں رہتا ہے، دنیا کی نعمت میں رہتا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، شریعت اسلام کی محبت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ارشادات اور آپ کے احکام کی محبت، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر. خواجہ عبید اللہ حرر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا. اتنا مال و دولت تھا، اتنے خدام تھے، اتنا خزانہ تھا کہ جب وہ اپنے خادموں کے ساتھ نکلتے تھے سفر کے لیے تو سفر میں ان کا جو قافلہ ہوتا تھا اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور سہولت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وہ قافلہ نکلتا تھا تو اگر ایک طرف وقت کے بادشاہ کا قافلہ ہے، ایک طرف عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ ہے، تو عبید اللہ احرار کا لشکر غالب آ جاتا اور بادشاہ کا لشکر مان پڑ جاتا، پھیکا پڑ جاتا. اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے خدمت میں حاضر ہوئے، سنا کہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ان سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے. تھوڑے دن رہے، دیکھا کہ بہت ہی مال و دولت ہے، بہت ہی فراوانی ہے اور حضرت کو بڑی شاہانہ زندگی گزارنا ہے. بیعت نہیں ہوا. یہ کیسے اللہ والے ہیں، دنیا دار ہے، دنیا لیے ہوئے ہیں. نکلا اور نکلتے ہوئے دروازے پر لکھا نہ مرد آنس کے دنیا دوست دار، نہ مرد آنس کے دنیا دوست دار. مرد وہ نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. چلا گیا. دربار میں آ کر کہا کہ ایک شخص آیا تھا، یہاں چند دن رہا
اور جاتے ہوئے دروازے پر یہ جملہ لکھا کہ مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست سکے. حضرت نے کہا اس کے نیچے جملہ دوسرا لکھو، وگر دارت برائے دوست دارت، وگر دارت برائے دوست دارت. مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، اور اگر دنیا کو دوست رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں رکھتا ہے. میرے بھائی، نفس و شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. گزشتہ جمعہ کو بھی اللہ کی توفیق سے یہی باتیں آتی ہیں. بڑا افسوس اور صدمہ ہوتا ہے. نفس و شیطان کا حال بھی عجیب ہے. جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہر سننے والے کو اور پہلے کہنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین کی بات میرے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. میرے کانوں میں یہ بات آئی کہ جب گزشتہ جمعہ کو جو باتیں اللہ نے اپنے فضل سے کہلوائی تو بعض نے تبصرہ کیا کہ فلاں کے لیے کہا کہ یہ ممبر ہے، محراب ہے، یہ کرسی ہے. اس کرسی پر دین کی کوئی بھی بات کرنے والا اگر اس نیت سے بات کرتا ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو تانا دوں، کسی مسلمان بھائی کو ان کی غلطی پر رسوا کروں، کسی مسلمان بھائی کی احانت کروں، اللہ کے گھر میں رہتا ہوں، اس کو اس کرسی پر بیٹھ کر دین کی باتیں کرنا جائز نہیں، حرام. دین کی باتیں تو اس لیے کہی جاتی ہیں دوسرے کے لیے نہ سوچو کہ وہ محتاج ہے کہ نہیں. سب سے پہلے کہنے والا اور پھر ہر سننے والا اپنے بارے میں یہ سوچے کہ اس بات کا میں محتاج ہوں. میرے بھائی، ہم میں کیا کمالات ہیں، ہم میں کیا خوبیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، کون سی حیائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، کون سی جبردستی ہے، کون سا ظلم زیادتی کا مادہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کون سی بے حیائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. سارے گناہوں کے پتلے تو ہم ہیں. لہذا قطعاً کبھی اس بات کا خیال نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ عادت ہے. اور میں پھر کہتا ہوں، کوئی آدمی اس لیے دین کی بات ممبر و محراب میں بیٹھ کر کرے کہ کسی مسلمان کی احانت ہو، کسی مسلمان کی توہین ہو، خدا پاک کی قسم اس کو بات کہنے کا کوئی حق نہیں. اگر مولانا مفتی محمد حسن انصاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء میں سے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر بات کہنے والا یہ سمجھے کہ بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ دین کی باتیں کرے. بات کہنے والے کی نیت یہ کہ پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بات کے اوپر عمل کرنے کا محتاج تو ہے. کہ اللہ کرے کہ میرے نفس کو جو بات میں کہتا ہوں اللہ اپنے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچائے. لہٰذا اس چیز سے ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ نفس و شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، ہماری ساری برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے، کسی کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات یاد ہے، ہماری اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے آدمی اپنی طبیعت یہ بنائے، آدمی اپنا مزاج یہ بنائے کہ ہمارے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کا انتخاب کرے. اگر اللہ کے ایک سارے بندے اولیاء کاملین موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، ان کو اپنا مشیر بنا لے، اپنا مشورہ کرنے والا بنا لے، ان سے اصلاحی بیعت کا تعلق قائم کرے، اس غرض سے کہ ہمارا یہ دوست یا ہماری یہ شیخ ہمارے اندر جو عیوب ہیں اس سے ہمیں متوجہ کریں گے، متنبع کریں گے، ہمیں بتلائیں گے کہ یہ عیوب ہے. اصلاح کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. ہر شخص یہ طے کر دے کہ میں اپنے مخلص دوست کو یا اللہ کے ایک نیک صالح بندے کو منتخب کروں گا، اس کے سامنے اپنی برائیوں کو رکھوں گا، یا اس کو کہوں گا کہ جو برائی میں کہتا ہوں اس کی کوئی اصلاح ہو، جس برائی سے میں واقف نہیں ہوں لیکن جس برائی پر آپ کو اطلاع ہو آپ مجھے کہیے، میں آپ کا احسان مانوں. اور یہ ہمارا آپ کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرماتے، واللہ احب الناس الی ان تہدی علی عیوبی. اللہ کی قسم لوگوں میں وہ آدمی مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو میرے عیوب کی طرف میری رہنمائی کرے، مجھے دکھلائے. ہاں لیکن بات یاد رکھیں، مسلمان اپنے بھائی کے عیوب کو کس طرح دکھلائے؟
تنہائی میں محبت کے ساتھ عیوب دکھلانے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور پھر کہے بھائی تیرے اندر ہی ہے، اور پھر وہ جس نے دکھلایا ہے کہنے کے بعد وہ شکریہ ادا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو آخرت کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسخے پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔